شادی کی تقریبات میں جو گناہ ہوتے ہیں اس کی پوری ایک لسٹ ہے. سرسری طور پر میں نے تھوڑا سا غور کیا تو یہ تقریباً 7-8 گناہ جو ہے یہ بڑے واضح طور پہ سامنے آتے ہیں، اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو شاید بہت سارے نظر آ جائیں. جیسے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ خلاف شرع لباس. خلاف شرع لباس جو ہے یہ اس قدر کثرت کے ساتھ شادیوں کے اندر نظر آتا ہے کہ لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بے پردگی ہوتی ہے. اور حدیث مبارک کے اندر قیامت کی نشانیوں میں اور وعید کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا پھر بھی بے لباس ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود بھی بے لباس ہوں گی. یعنی یا تو اتنا مختصر لباس کہ وہ اعضاء کے جن کا چھپانا فرض ہے، یعنی جیسے بازو ہے، دیگر اعضاء ہیں جن کا چھپانا فرض ہے وہ پورا نہیں ہوتا، یعنی ہاف آستین کے لباس جو ہے وہ عورتوں نے پہنے ہوتے ہیں. غیر محرموں کے سامنے ایسا لباس پہننا حرام ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لباس جو ہے وہ ایسا چست یا ایسا باریک ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بے ستری اور بے پردگی ہوتی ہے. ایسا لباس پہننا بھی غیروں کے سامنے حرام ہے. اور ان دونوں صورتوں کے اوپر وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ہیں جو جہنمی ہیں. میری امت کے 2 گروہ ہیں جو جہنمی ہیں. ان میں ایک تو ظالم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اور دوسرا ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں، یعنی بے پردگی کا لباس پہننے والی عورتیں. فرمایا کہ میری امت کا یہ گروہ جہنمی ہے. اور اس کے لیے مزید اس کے حدیث مبارک کے اندر آگے فرمایا گیا کہ ان عورتوں کو اور وہ جو ظالم ہے انہیں جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہیں ہوگی. جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہیں ہوگی، اگرچہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. تو پہلا گناہ اور بڑا شدید گناہ جو شادیوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے لباس کے اعتبار سے بے پردگی. دوسرا گناہ ہے وہ بھی بڑا واضح سا ہے، وہ ہے بد نگاہی. کیونکہ شادیوں کے اندر جتنی بد نگاہی ہوتی ہے، ایک تو اس کے مواقع جتنے فراہم کیے جاتے ہیں، اور دوسرا پھر ایسے موقع پر جو بد نیت اور بد نگاہی والے اور بد دماغوں والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. جبکہ ہمارے دین کا حکم، اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اور وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. مردوں سے فرما دو، مومن مردوں سے فرما دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومن عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور جس جگہ کے اعتبار سے یہ کلام ہم کر رہے ہیں وہاں پر یہ حکم وجوبی ہے. یعنی وہاں واجب ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا جائے اور دوسرے کی زیب و زینت کو نہ دیکھا جائے. دوسرا یہ گناہ جو ہے یہ بڑا عام ہے جو شادی کی تقریبات میں ہوتا ہے. تیسرا ہے زیب و زینت کا غیروں پر اظہار. شادی کے موقع پر عام طور پہ عورتیں جو زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، خواہ وہ میک اپ کی صورت میں ہے یا وہ زیورات کی صورت میں ہے یا وہ کسی پہناوے کی صورت میں ہے، ان زیب و زینت کا اظہار غیروں پر، اجنبی مردوں پر. غیروں سے مراد اجنبی یہ محرم جو نہیں ہے، شوہر اور جو شوہر نہیں اور محرم نہیں، ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ شرعاً اجنبی ہے، اگرچہ وہ دوسرا قریبی رشتہ دار ہی بنتا ہو. ان کے سامنے جو زینت ظاہر کرنا ہے یہ حرام. قرآن پاک کی نص قطعی واضح حکم ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. پھر اس کے بعد مزید آیت کا حصہ ہے کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے یا دیگر محارم کے سامنے. پھر آگے مزید بیان ہے، یعنی صراحتاً فرما دیا کہ عورتوں کو زینت ظاہر کرنے کی جو اجازت ہے وہ اپنے شوہر کے سامنے ہے یا محارم کے سامنے، ان کے علاوہ نہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ عورتیں اپنے پاؤں بھی زمین پر زور سے نہ ماریں. اللہ کہ اگر پازیب وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کی زینت بھی دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو. یعنی زینت کے اظہار سے اس قدر سختی کے ساتھ منع کیا کہ پاؤں زور سے نہ ماریں کہ اس کی زیور کی جھنکار اور آواز جو ہے وہ بھی غیر مرد تک نہ جائے. یہاں دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں صرف اس کی آواز جانے کی بات ہے، لیکن اس سے بھی منع کر دیا گیا. تو یہ زینت کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ اور حرام، اور یہ بھی شادی کے موقعوں پر بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. پھر چوتھا گناہ جو ہے وہ بے حیائی. بے حیائی کی ایک صورت مردوں عورتوں کا باہمی اختلاط. آپس کے اندر جس طرح مکسنگ ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہے. ایسا اختلاط جو ہے یہ شرعاً حرام. حیا ہمارے دین کا مرکزی شعبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے، ایک مرکزی شاخ ہے. تو حیا اس قدر اہم ہے
اور شادی کے موقع پر حیا کے برعکس بے حیائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، خاص طور پہ ناچ گانے ڈانس پارٹی ان چیزوں کے اندر۔ یہ چوتھا گناہ۔ پانچواں گناہ وہ بھی بڑا عام سا ہے، وہ عربی کے اندر اسے دیوسی کہا جاتا ہے اور اردو کے اندر اسے بے غیرتی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں پر یعنی محارم جو ہیں یا بیوی جو ہے یہ بے حیائی اور بے پردگی کا کام کرے اور انہیں اس پر نہ روکا جائے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ 3 شخصوں پر جنت حرام ہے، 3 شخصوں پر جنت حرام ہے، عادی شرابی، ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی دیکھے اور پھر بھی منع نہ کرے، غیرت نہ کھائے۔ فرمایا کہ یہ جو اشخاص ہیں ان کے اوپر جنت حرام۔ شادی کے موقع پر گھر کے بڑے موجود ہوتے ہیں، خواہ وہ ماں ہے یا باپ ہے یا بڑا بھائی ہے یا وہ دادا ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، یعنی وہ گھر کے افراد کہ جن کی گھر میں چلتی ہے جو منع کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ منع نہیں کرتے۔ ان کا منع نہ کرنا شرعی اعتبار سے دیوسیت اور بغیرتی میں آتا ہے، اور حدیث مبارک کی وعید یہ ہے کہ ان پر جنت حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہو رہا ہے اور گھر والے خاموش ہیں، منع نہیں کر رہے۔ ہمارے یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ گھر میں یہ باتیں چل رہی ہیں، ناچ پارٹی ڈانس پارٹی اور یہ سب ہو رہا ہے اور گھر والے منع نہیں کر رہے، بلکہ گھر والے اس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ڈانس پارٹی کا خود اہتمام کرتے ہیں، جو ناچ گانے کی محفلیں خود سجاتے ہیں جماتے ہیں، جو اس کے اندر اپنی ماں بہنوں کو خود آگے کرتے ہیں، وہ تو بغیرتی کے اندر بھی اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر اہم ترین ایک یعنی انتہائی برا گناہ جو اس کے اندر موجود ہے۔ چھٹا گناہ موسیقی کی صورت میں۔ موسیقی جو ہے یہ شادیوں کے اندر شاید ہی یعنی کو خدا کا خوف رکھنے والا، کو اللہ رسول کے احکام کو جو ہے وہ سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والا، وہ تو اپنی شادی میں موسیقی کی جگہ محفل نعت کر لے گا یا کم از کم موسیقی نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شادی موسیقی کے بغیر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ میں آلات موسیقی کو مٹا دوں، میں بتوں کو مٹا دوں، اور میں زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو مٹا دوں۔ یعنی 3 چیزوں کو اکٹھا بیان کیا، زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو مٹاؤں، بتوں کو مٹاؤں اور آلات موسیقی کو مٹاؤں۔ امت کا نبی جن چیزوں کو مٹانے کے لیے تشریف لایا، امت انہی چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے اور پروموٹ کرنے کے لیے تلی کھڑی ہے۔ لوگ شادیاں کرتے ہیں لیکن جو موسیقی، جو واہی تباہی، جو گانے باجے، جو بے حیائی، جو فحاشی عیاشی شادیوں کے اوپر ہوتی ہے، وہ شاید ہی کسی دوسرے موقع پر ہوتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک دوسرا فرمان ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کان لگا کر کسی مغنیہ کو سنتا ہے، کان لگا کر کسی گانے والی کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کان کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالے گا۔ تو اب شادی کے موقع پر جو لوگ اس کا ارینج کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس وعید کے مرتکب، بلکہ وہ دوسروں سب کے مجموعے کے برابر گناہگار ہوتے ہیں۔ کہ جو شادی میں ناچ گانے کا ارینج کرتا ہے، اگر 500 بندہ، 300 بندہ، 200 بندہ شریک ہوا اور اس نے یہ حرام کام کیا، ان 200 کے حرام اور گناہ کبیرہ کا مجموعہ جو ہے وہ اس ارینج کرنے والے کے اوپر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کانوں سے کیا سنا تھا، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، اور دل کے اندر کیا عقیدہ جمایا تھا، اور کیا برے خیالات جو ہے وہ پختہ عزم کے طور پہ کیے تھے، ان کی قیامت کے دن گرفت کی جائے گی۔ یہ ایک اور گناہ موسیقی کا جو شادی کے موقع پر ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک 7واں گناہ جو بعض صورتوں میں گناہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتا، لیکن بہت مرتبہ برا ضرور ہوتا ہے، وہ ہے بری رسومات۔ شادی کے موقع پہ رنگ برنگی جیسی رسومات اور رسم و رواج ہمارے ہاں رائج ہیں، ان کے اندر کچھ ناجائز و گناہ میں آتے ہیں، کچھ جائز کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بری رسومات کے اندر شامل ہیں۔ اور 8واں گناہ ہے ایذائے مسلم۔ ایذائے مسلم کا گناہ شادی کی تقریبات کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک شادی 1000 آدمیوں کے حقوق کی بربادی ہے، 1000 لوگوں کی نیندیں حرام کرنے کا سبب، لوگوں کا جینا تنگ کر دیں گے، ان کی خوشی لوگوں کی غمی، ان کا سکھ لوگوں کا دکھ۔ شادی والوں کی خوشی جو ہے وہ دوسروں کی تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ یہ 8واں گناہ، اور یہ بھی بڑی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔